ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ ہمارا جو آج کا انتخاب ہے وہ آپ لوگ جان چکے ہوں گے، طنز و مزاح کے پیغمبر اکبر الہ آبادی ہیں۔ تو اکبر الہ آبادی یہ شعر میں نے جو آپ کے سامنے پیش کیا، یقیناً یہ شعر بہت سنجیدہ ہے۔ اسی طرح کے اور بھی سنجیدہ بہت سے شعر انہوں نے کہے ہیں، لیکن ان کو خاص طور سے طنز و مزاح کا شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کی بہت مشہور نظم غزل ہے جس کو غلام علی نے گایا ہے، ہنگامہ ہے کیوں برپا، تھوڑی سی جو پی لی ہے، ڈاکہ تو نہیں ڈالا چوری تو نہیں کی ہے، نہ تجربہ کاری سے وعیس کی تو یہ باتیں ہیں، وہ اس رنگ کو کیا جانے پوچھو جو کبھی پی ہے۔ تو یہ بہت مشہور غزل ہے ان کی، لیکن یہاں پہ میں آپ کے سامنے ان کا تعارف اور تصانیف پیش کرتا ہوں۔ جانتے ہیں ان کا تعارف۔ اکبر الہ آبادی کا اصل نام اکبر حسین رضوی تھا اور اکبر تخلص تھا۔ اکبر کی پیدائش 16 نومبر 1846 الہ آباد میں ہوئی اور اکبر کی وفات 9 ستمبر 1921 الہ آباد میں ہوئی۔ تو اس بات کو یاد رکھنا، ان کی پیدائش اور ان کا انتقال الہ آباد میں ہی ہوا ہے، اور اس وقت الہ آباد کا نام بدل کر پریاگ راج کر دیا گیا ہے۔ اکبر کے والد کا نام تفضل حسین تھا اور اکبر کی شاعری میں استاد غلام حسین وحید الہ آبادی تھے۔ تو انہوں نے اپنی شاعری کی اصلاح جو ہے غلام حسین وحید سے لی ہے، اور یہ بھی الہ آباد کے ہی شاعر تھے۔ اس کے بعد میں اکبر کا لقب لسان الاثر تھا، اور اکبر کو خان بہادر کا خطاب 1898 میں ملا۔ اکبر نے اپنی شاعری کی ابتدا غزل گوئی سے کی، اور اکبر نے 11 سال کی عمر میں شعر کہنا شروع کر دیا تھا۔ اس بات کو یاد رکھنا، زیادہ تر شاعروں نے غزل گوئی سے ہی شاعری کرنا شروع کیا ہے، یہ کوئی بہت خاص بات نہیں ہے۔ اکبر کی تصانیف آپ جانتے ہیں، سب سے پہلے اکبر کے جو کلیات ہے، کلیات اکبر، یہ 3 جلدوں میں شائع ہوئی۔ اس کے بعد میں اکبر کے تنقیدی مضامین 2 ہیں، پہلا ہے داغ اور دوسرا ہیرا۔ یاد رکھنا، داغ اور ہیرا کئی مرتبہ پوچھا گیا ہے۔ یہ تنقیدی مضامین ہیں دونوں، اور دونوں اکبر الہ آبادی کے ہیں۔ اس کے بعد میں اکبر کے خطوطی جو مجموعہ ہیں وہ 3 ہیں خطوط کے۔ سب سے پہلا ہے مقطوعات اکبر ہے، اس میں اکبر کے خطوط کا پہلا مجموعہ ہے، اور دوسرا ہے خطوط مشاہیر، اس میں اکبر، محمد علی جوہر اور شبلی نعمانی کے خطوط شامل ہیں۔ تو یہ پوچھا جاتا ہے کئی مرتبہ کہ خطوط مشاہیر میں کن شعراء کے خطوط کو شامل کیا گیا ہے، کن شخصیت کے خطوط شامل ہیں؟ تو یاد رکھنا، اکبر ہیں، مولانا علی جوہر ہیں اور شبلی نعمانی۔ اس کے بعد میں رقعات اکبر ایک اور ان کا خطوط کا مجموعہ ہے۔ اس کے بعد میں ان کی مشہور نظمیں ہیں، اس میں برق کلیسا ہے، جلوہ دربار دہلی ہے، دو تیتریاں ہوا میں اڑتی ہوئی دیکھیں، تعلیم نسبہ، نظم قومی، ایک بوڑھا نحیف، مستقبل، مدرسہ علی گڑھ اور فرضی لطیفہ، ایک مس سمی ودن، گاندھی نامہ اور جو گزری ایک موج۔ اس کے بعد میں درخت، چڑیا وغیرہ ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ یاد رکھنا ایک چیز، گاندھی نامہ جو ہے وہ اکبر الہ آبادی کی لکھی ہوئی نظم ہے، اور گاندھی نامہ کے نام سے ہندی میں سمترا نندن پنت کی بھی لکھی ہوئی ایک کویتا ہے۔ اس کے بعد میں ایک بات اور بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ اس میں جو نظمیں شامل ہیں نصاب میں، برق کلیسا، جلوہ دربار دہلی یا جو بھی ہے، مستقبل، مدرسہ علی گڑھ، ان نظموں میں کس بحر کا استعمال ہوا ہے
اور کس وزن کا استعمال ہوا ہے، اس کو جاننے کے لیے میری ایک دوسری ویڈیو ہے جس میں میں نے نصاب میں شامل سبھی نظموں کا بحر اور وزن بتایا ہے۔ اس ویڈیو کا لنک بھی میں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اس کو آپ ضرور دیکھیے گا۔ تو جتنی بھی نظمیں ہیں ان سبھی نظموں کی بحر اور وزن آپ کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ بحر اور وزن سے متعلق سوالات آتے ہیں۔ اس کے بعد میں اکبر سے متعلق کچھ نقادوں کے قول ہیں۔ سب سے پہلے رشید احمد صدیقی کے 4-5 قول میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلا قول ہے، رشید احمد صدیقی نے کہا، حالی ماضی کے، اکبر حال کے اور اقبال مستقبل کے شاعر قرار دیے جا سکتے ہیں۔ یاد رکھنا، حالی ماضی کے، اکبر حال کے اور اقبال مستقبل کے، ان 3 شاعروں کے بارے میں بتایا، یہ کہا ہے رشید احمد صدیقی نے۔ اس کے بعد رشید احمد صدیقی نے ایک اور قول کہا ہے، اکبر روایتی ہوتے ہوئے بھی باغی اور باغی ہوتے ہوئے اصلاحی ہیں۔ یہ بھی رشید احمد صدیقی کا قول ہے۔ اور رشید احمد صدیقی کا ایک اور قول، اکبر کی نظر قوم کی میراث پر بھی تھی اور قوم کی تقدیر پر بھی۔ اس کے بعد میں رشید احمد صدیقی نے ایک اور قول کہا ہے، وہ کہتے ہیں وہ یعنی اکبر ہر شوہر پرست، اکبر سے متعلق کہا ہے رشید احمد صدیقی نے، کہہ رہے ہیں ہر شوہر پرست بیوی کو پبلک پسند لیڈری پر ترجیح دیتے ہیں۔ تو اکبر کے متعلق کہا ہے رشید احمد صدیقی نے۔ اس کے بعد میں رشید احمد صدیقی کا ایک اور قول، اردو ادب میں طنز و مزاح کا سلیقہ و ضعیف غالب اور اکبر کا دیا ہوا ہے، یہ بھی رشید احمد صدیقی نے کہا۔ اس کے بعد میں آل احمد سرور کہتے ہیں، اکبر مشاق غزل گو اور روایتی غزل گو صوفی تھے۔ مشاق غزل گو اور روایتی غزل گو صوفی اکبر کو کہا ہے آل احمد سرور نے۔ میں بہت آرام سے بتا رہا ہوں، یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد میں مہدی افادی نے کہا جو فکرے ان اکبر کی باتیں اکبر سے متعلق کہہ رہے ہیں، جو فکرے ان کی زبان سے نکلتے ہیں انشا پردازی کے جوہر ریزے ہوتے ہیں۔ یہ مہدی افادی نے کہا ہے۔ اس کے بعد میں جلوہ دربار دہلی کو حامد کاشمیری نے انفرادی رنگ نظم کہا ہے۔ اس کے بعد میں اکبر سے متعلق کچھ خاص باتیں جن سے متعلق سوالات آتے ہیں۔ سب سے پہلے اکبر سر سید تحریک کے مخالف تھے، اس بات کو یاد رکھنا، لیکن اکبر نے سر سید کے انتقال پر کہا تھا، ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سر سید کام کرتا تھا۔ یہ اکبر نے کہا ہے سر سید سے متعلق ان کے انتقال پر۔ اس کے بعد میں اکبر مزاحیہ شاعر تھے، وہ کہتے تھے شاید مانی نے اوڑھا ہے ظرافت کا لحاف۔ اکبر نے اپنی شاعری میں ظرافت کے لیے بدھو جمن شیخ جیسے الفاظوں کا استعمال کیا ہے۔ اکبر نے اپنی نظموں میں مغربی تہذیب کے بیرا روی کو طنز و مزاح کا موضوع بنایا ہے۔ مغربی تہذیب کو طنز و مزاح کا موضوع بنایا ہے، مغربی تہذیب کی جو بیرا روی ہے اس کو۔ اکبر نے سب سے زیادہ قطع کے انداز میں نظمیں لکھی ہیں۔ اکبر کی نظموں میں جدیدیت اور سیاست کا رنگ بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ اس کے بعد میں اکبر کی نظموں سے وہ کام لیا جا سکتا ہے جو بڑی بڑی تقریروں سے نہیں لیا جا سکتا۔ تو میں نے آپ کے ساتھ آج اکبر الہ آبادی کا تعارف اور ان کی تصانیف پیش کی۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کا انتخاب پسند آیا ہوگا، اور اکبر کے ایک شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اکبر کا شعر ہے، ان کی غزل کا مقطع ہے، رقیبوں نے جا جا کر رپٹ لکھوائی ہے تھانے میں، رقیبوں نے جا جا کر رپٹ لکھوائی ہے تھانے میں، کہ اکبر نام ہے لیتا خدا کا اس زمانے میں۔